تعالیٰ کی صفتیں غیر پانی ان کو کبھی بنا نہیں، اور بندے کی صفتیں پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا، اس کی صفتیں کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں، اور بندے کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں۔ دونوں اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری ہوئی؟ جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا، لیکن الفاظ سمیع و بصیر ایک ہے، الفاظ ایک ہے۔ میں نے بتانا یہ ہے کہ صرف الفاظ کے بولنے سے برابری لازم نہیں آتی، شرک نہیں ہوتا، جب تک کہ حقیقی مساوات اور حقیقی برابری مراد نہ، اور کوئی مسلمان کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں کرتا۔ اسی بات سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت شرک نہیں کرے، اب تو واضح ہو چکا۔ فرمایا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری امت ذات حق سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی اور دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائے گی۔ تو بولو وہی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہم ذات حق سے غافل ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب ذرا غور کرو، سرکار فرماتی ہے مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں، اور بعض لوگوں نے دعائی مچائی ہوئی ہے، شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک بڑا ہو گیا ہے، شرک بڑا ہو گیا ہے۔ اگر ان کی بات کو سچا سمجھ لیا جائے تو سرکار دو عالم کا فرمان غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اور یہ کہتے ہیں شرک بڑا پھیل گیا۔ اگر ان کی بات کو سچا سمجھا جائے تو سرکار کا فرمان غلط ہو جاتا ہے، اور سرکار کا فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے جو شور مچایا ہوا ہے ان کا شور غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کو شرک کہنا شروع کر دیا ہے جو حقیقت میں شرک نہیں۔ مثلاً آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ اگر کسی شخص سے آپ مصافحہ کریں، اس کے ہاتھ منہ ملیں، تو دیکھنے والے کا ہے دیکھو پوجا ہو رہی ہے، شرک ہو جائے۔ میاں ہاتھ منہ لیں تو رہ جانا ایک طرف، اور اگر آپ کسی کے پاؤں چھو لیں تو پھر تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو معاف کر دیا، فوراً فتویٰ لگتے بندے کو سکتا ہو گیا، دیکھ لو پیر چوم رہی ہے، دیکھ لو ٹھیک ہو رہی ہے، دیکھ لو مشرک ہو گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہاں علماء موجود ہیں، اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چاہو میرے لیے سزا تجویز کر دو، مجھے منظور ہے، اور اگر حق بات ہو تو ہم کسی کو سزا نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں حق بات کو مان۔ حدیثیں بڑی بڑی ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے، اور حضور نے خود ان کو اجازت دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کرتی ہے تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ سرکار نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہ کرو، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا لائق ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا جائے۔ حضور نے سجدے سے منع فرما دیا، تب بولو حضور نے سجدے سے منع فرما دیا، اور پوری صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی، حضور نے اجازت دی، اور صحابہ حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے۔ امام بخاری
صحیح بخاری والوں نے الادب المفرد کے اندر حدیثیں نقل کی، مشکات شریف کے اندر حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے۔ امام بخاری صحیح بخاری شریف والوں نے حدیث لکھی الادب المفرد کے اندر کہ حضرت علی سے حدیث لکھی الادب المفرد کے اندر کہ حضرت علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے۔ حالانکہ درجہ مرتبہ حضرت علی کا بڑا مگر وہ حضرت عباس کے ہاتھ پاؤں کیوں چومتے تھے؟ حضرت عباس ان کے چاچا نبی کریم کے بھی چاچا اور چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ جب چچے کے ہاتھ پیر چومنا حضرت علی کی سنت ہے اور حضرت علی کی سنت حضور کی سنت، کیونکہ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو حضرت علی جب حضرت عباس کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے تو ان کے ہاتھ پاؤں چومنا امت کے واسطے عزت کرتا۔ تو اب اگر کوئی اپنے ماں باپ کے یا پیر و مرشد کے ہاتھ پیر چومے تو یہ جائز۔ حضرت علی کی سنت، خلیفہ راشد کی سنت، اور خلیفہ راشد کی سنت ہم پر اسی طرح لازم ہے جس طرح سرکار دو عالم کی سنت لازم ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہم اثر ہوئے، امام بخاری بڑے تھے، امام مسلم چھوٹے تھے۔ امام مسلم جب امام بخاری کے پاس آتے تھے ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے۔ ہمارے فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیروں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، حضور نے سجدے کی اجازت ہے نہیں، لیکن ہاتھ پیر چومنے کی اجازت ہے دی۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ پیر چومنا سجدہ نہیں، اگر سجدہ ہوتا تو حضور اس سے منع فرما دیتے۔ اب ذرا میری بات غور سنو، بولو جب صحابہ کرام نبی کریم کے پیر چومتے تھے تو وہ اپنا منہ جھکا کے نبی کریم کے پیروں تک لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ بولو بغیر منہ جھکائے، بغیر جھکے منہ قدموں تک لے جائے پیر کا بوسہ ہو سکتا ہے نہیں۔ اور اگر آج آپ بھی اپنی والدہ سے پیر چومنا چاہے تو اپنا منہ جھکا کے والدہ کے پیروں تک لے کے جائیں گے یا نہیں؟ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیں اما جان ذرا پیر اٹھا کے میرے منہ کو لگا دیں، کیونکہ اگر میں جھک گیا تو کہیں سے اتنا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سوا کو کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو اما جان ذرا پیر اٹھا کے میرے منہ کو لگا دیجیے، تو بولیے اما جان کا پیر 5 فٹ اونچا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بیٹا اپنی اماں سے ایسا کہے تو اس کو کتنا بدتمیز سمجھا جائے گا کہ بڑا بدتمیز بیٹا ہے، اماں کو کہتا پیر اٹھا کے میرے منہ پر۔ ماننا پڑے گا کہ جتنے پیر چومنے ہیں وہ اپنا منہ جھکا کے پیروں تک لے کے جائے۔ اب ذرا نتیجہ میرے بزرگ اور دوستوں، سجدہ بھی بغیر جھکے نہیں ہو سکتا اور پیر کا بوسہ بھی بغیر جھکے نہیں۔ جھکنا دونوں میں لازمی ہوگا، نہ بغیر جھکے سجدہ ہوگا نہ بغیر جھکے پیر کا بوسہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ سجدے کی نیت سے جھکے
جھکنا دونوں میں ہوگا، ایک گناہ اور ایک ثواب، اور دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت۔ دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بندے کی نیت۔ اور میرے آقا نے ایک جملے میں فیصلہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت کو نہ دیکھیں تو پھر میں دو چار باتیں کرتا ہوں۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، عبادت کرنے کی۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے زندہ کرنے کی۔ آئے دونوں ہی مسجد میں، آئے دونوں اللہ کے گھر میں، مگر ایک کا آنا ثواب اور ایک کا آنا گناہ۔ تو ثواب اور گناہ کس چیز نے بنایا؟ نیت۔ جو عبادت کی نیت سے آیا ہے اس کا مسجد میں آنا ثواب، اور جو جوتا اٹھانے کی نیت سے آیا ہے اس کا آنا گناہ۔ آئے دونوں مسجد میں، آئے دونوں اللہ کے گھر میں، مگر ایک کا آنا ثواب، ایک کا آنا گناہ۔ ثواب اور گناہ بنانے والی چیز بندے کی نیت۔ کرتا ہوں جس کا قیامت تک کوئی جواب نہ دے سکے۔ بولو، خانے کعبے کے اندر مشرکوں نے کتنے فٹ رکھے ہوئے تھے؟ 360 سب جانا۔ اور حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تھے اور آپ کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو گیا تھا، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 17 مہینے تک، 1 سال 5 مہینے اور کچھ دنوں تک آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ پھر آپ کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو گیا جو مکہ مکرمہ میں۔ اس وقت خانے کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے۔ ان بتوں کو حضور نے کب توڑا، کب نکالا؟ جب مکہ فتح ہوا۔ اور جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت اللہ شریف کے اندر 360 بوتیں رکھے ہوئے۔ آج کوئی کہے کہ بھائی تمہارا نبی تقریباً 6-6.5 برس تک اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا جس کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے، تو تمہارا نبی تو بتوں کی طرف سجدے کرتا رہا، تو تم کیا جواب دو؟ تم یہ کہو گے کہ بے شک خانے کعبے میں کافروں مشرکوں نے بت رکھ دیے، مگر ہمارے نبی کی اور ہمارے نبی کی ازواج کی نیت بتوں کی نہیں تھی بلکہ نیت کعبے کی۔ میں ایک بات اور کرتا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ خانے کعبے کے اندر نبیوں کی قبریں ہیں۔ وہ تو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبر کہاں؟ خانے کعبے کے اندر، حرم شریف کے اندر وہ جو پردارا ہے جس کو مٹاتے رحمت کہتے ہیں، اس کے نیچے بھائی حاجرہ کی بھی قبر ہے، حضرت اسماعیل کی بھی قبر۔ اور اسی طرح خانے کعبے کے اندر بھی بہت سے نبی قبر ہے۔ تاریخ مکہ ایک کتاب ہے، اس کو اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خانے کعبے کے اندر 70 نبیوں کی قبریں ہیں، اور حجر اسود اور خانے کعبے کے درمیان جو جگہ ہے جہاں بھی قبریں ہیں، یہاں بھی ہم لے جاتے ہیں۔ تو خانے کعبے کے اندر نبیوں کی قبریں۔ اب تم خانے کعبے کا طواف کرتے ہو تو کوئی جاننے والا کہے کہ خانے کعبے کے اندر تو قبریں ہیں اور تم تو قبروں کا طواف کرتے ہو، تو تم کہو گے کہ قبریں ہوں گی، مگر ہماری نیت قبروں کی، ہماری نیت ہے کعبے کے طواف کی۔ تو
طواف ہے. ہمارے نبی پاک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. حالان کے خانے کعبے کے اندر بت پڑے تھے تو آپ کی نیت بتوں کی نہیں تھی, کعبے کی تھی. ماننا پڑے گا کہ نیت کو لینا پڑے, نیت کو دیکھنا پڑے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, اب لوگ نہ تو کسی کی نیت کو دیکھیں نہ کسی کے عقیدے کو دیکھیں, بس ذرا کوئی جھکا نہیں اور شرک کا فتوا لگا نہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ ہمیں کپڑے لگا کے اپنے مسلمان بھائیوں کو مشرک بھی نہیں بنانا چاہیے, ان کو دور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کی نیتوں کو معلوم کرو, ان کے عقائد کو معلوم کرو, ان کے خیالات کو معلوم کرو, تو خواہ فتوے وغیرہ نہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم, ہم سنیوں کے نزدیک عبادت کے بارے میں صرف اللہ کی بات, ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. سرکار تو عالم علیہ السلام ساری مخلوقات کے سردار ہیں, ہم آپ کو بھی سجدے کے لائق نہیں سمجھتے. ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں, اور سب روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہاں, نبی کریم کی ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہیں, اور ان کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر خیر تو چلی گئی بات. یہ بات میں نے کیوں کی کے بعد لوگ فٹافٹ شرک کا فتوا لگا دیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے, بندہ بھی سمیع و بصیر ہے. الفاظ ایک ہے مگر حقیقت میں بے انتہا فرق ہے. اور سنو, اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحیم ہے. بولو اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم. اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی. رؤوف کے معنی شفقت کرنے والا, رحیم کے معنی رحم کرنے والا. آپ اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم. اب دوسری آیت اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی کریم علیہ السلام مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی. بولو دونوں آیتوں کو مانو گے یا ایک کو؟ اور دونوں آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے کیا عقیدہ کرو گے؟ اللہ رؤوف الرحیم, نبی کریم رؤوف الرحیم. کوئی سننے والا ہے تو مسلم ہو. رؤوف الرحیم تو اچھا ہے, اور جو نبی کریم رؤوف الرحیم کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے اللہ رؤوف الرحیم ہے حقیقی طور پر, ذاتی طور پر. اس کو کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں, وہ کسی کے بنانے سے رؤوف الرحیم نہیں بنا. اللہ ذاتی طور پر حقیقی طور پر رؤوف الرحیم ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا. اگر اللہ نہ بناتا تو وہ رؤوف الرحیم نہ ہو. تو اللہ کی صفتیں ذاتی, حضور کی صفتیں عطائی, اللہ کی صفتیں غیر مخلوق, نبی پاک کی صفتیں مخلوق. اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے ازلی ابدی طور پر. حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم ہے مگر
ظاہری طور پر نہیں اور ابدی طور پر بھی نہیں. آپ کی صفات قائد الفنا ہے. اسی طرح یاد رکھو اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں. نبی کریم کا رؤوف الرحیم ہونا اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے. تو اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی. جب برابری نہ ہوئی تو یہ کبھی نہیں ہوا. تو وہ تو الفاظ رؤوف الرحیم ایک ہے یا نہیں؟ الفاظ ایک ہے. وہ تو الفاظ ایک. اللہ اور عطائی برابر نہیں ہو سکتے. معبود اور نامحدود برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر نہ ہوئے تو شیر کبھی نہ ہوئے. میں کہتا ہوں کہ علم غیب کے لیے کیوں اتنی بحث کرتے ہیں؟ اللہ کی شان سے غیر جاننا نہیں, اللہ کی صفت سے غیر جاننا نہیں, بلکہ قرآن کی آیت کو عالم الغیب والشہادہ, وہ جاننے والا ہے غیب کا اور شہادت. غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو اور شہادت کہتے ہیں ظاہر چیز کو. تو جس طرح پوشیدہ چیز کو جاننا اللہ کی صفت ہے, اسی طرح ظاہری چیزوں کو جاننا بھی اللہ کی صفت ہے. تو کیا آپ اس صفت میں لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور آپ اس میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ارے میاں جو سنت کا اصول ہے تو حق ہے, چاہے سائنس کا علم ہو چاہے باطن کا علم ہو, اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے اور دوسرے اللہ کی آواز سے جانتا ہے. اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہمیں اس پردے کا علم نہ ہوتا. یہ میکرو فون ہے, ان کا علم نہ ہوتا. رنگوں کا علم نہ ہوتا کہ یہ رنگ نیلا ہے, یہ پیلا ہے, یہ سبز ہے, یہ سرخ ہے, یہ سفید ہے, یہ سیاہ. آنکھیں نہ ہوتی تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہے نہ ہو. اور یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں یہ صفت اور کمال پیدا کیا. تو ہمیں جو کچھ بھی آنکھوں کے ذریعے سے علم ہوگا وہ اللہ کی عطا سے ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی طور پر ہے. تو میاں غیر شہادت چاہے غیب کا ہو چاہے ظاہر کا ہو, مخلوقات میں جو بھی جانتا ہے وہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر حقیقی طور پر جانتا ہے. جب یہ عقیدہ رکھو گے تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں. تو بولو, ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو علم مانتے ہیں, قدرت مانتے ہیں, طاقت مانتے ہیں, دوسرے نبیوں کے لیے ولیوں کے لیے جو کمالات مانتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوئے مانتے ہیں یا نہیں؟ جب اللہ کے لیے سے مان لیے تو اب شرک کا سوال ہی پیدا نہیں. تو اب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ ایسی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اگر اس بات کو مان لیا جائے سارے مسئلوں کا حل سامنے آ جائے. صحیح بخاری شریف کے اندر اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان نبی کریم علیہ السلام نے پیش کیا. حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی, کیا حدیث ہے ذرا غور سے سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جاتا کرتا کوئی نہیں جاتے میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا. یہ بات بھی بڑی پیاری ہے, سوچنے کی. کیا فرمایا اللہ نے؟ یا کرنا کوئی لنجا بن نواز, میرا بندہ فرائض بھی ادا کرتا ہے,
بھی ادا کرتا ہے، سنت بھی ادا کرتا ہے، لیکن نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور انہوں نے تک نفلا پڑھی نہیں، یہ تو سننا بھی نہیں پڑتی، صحیح کیا ہے؟ یہ تو سنتیں بھی نہیں پڑھتے، اور سنتیں کیا ہم کو فردوں کے بعد انہوں نے دعا مانگنی بھی چھوڑ دی ہے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ پہلے تو جنازے کے بعد نہیں مانگتے تھے، اب فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنی چھوڑتے جائیں، کہتے ہیں نماز خود دعا ہے، نماز خود دعا ہے۔ تو میں کہتا ہوں سب سے افضل دعا ہے سورہ فاتحہ، حدیث میں آتا ہے سب سے افضل دعا ہے سورہ فاتحہ۔ تو جب تم نے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ لی، نماز دعا ہے، تو افضل دعا تو سورہ فاتحہ سے کتنا ختم کرو، پھر باقی بات میں کیوں کرتے ہو؟ رکوع سجود وغیرہ کیوں کرتے ہو؟ سب سے افضل دعا تو ہو گئی، مگر دعا نہیں پڑے تو سارے پانچ ٹوٹے، یہ افضل دعا کا مطلب ہے تو نماز ہے ہی تو۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی؟ تو حضور نے فرمایا جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے، یہ آگے پیچھے دعائیں مانگو وہ بھی قبول ہوتی ہے، مگر فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو رات کی گھڑیوں میں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہو اس وقت آدمی اٹھ کر تہجد پڑھے، نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، وہ دعا اللہ زیادہ قبول کرتا۔ تو بولو بھائی فرضوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی، اور انہوں نے چھوڑ دی، کیوں؟ شیطان بڑا شیطان ہے، وہ کہتا ہے نہ دعا مانگے، نہ قبول ہو اور نہ میری محنت برباد ہو، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی نہیں کسی کی دعا قبول ہو، وہ تو چاہتا ہی نہیں کسی کا پیرا پار ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم لو، ذرا پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نبیوں ولیوں سے مانگنا چاہیے، انہوں نے نبیوں ولیوں سے ہٹایا، رب نے ان کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا، میرے کو بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا تقرب الیہ بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نفلوں۔ اور یہ لفظ کون پڑھتے ہیں؟ اور کیا لفظ کون پڑھتے ہیں؟ اللہ والے، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے عشق ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ اللہ والے اٹھ گئے اور اس کا نماز پڑھے، کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ جو ان کو لگن ہے وہ ان کو سونے نہیں دے۔ پنجابی زبان کا ایک شعر ہے، جہاں کثرت سے پنجابی انداز ہے وہ بڑے رخ اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں رات پلے سے چلتانو، رات پلے سے چلتانو، نیندر پیاری آوے اور درد مندانو یاد کشنی تے ستیان جگاوے۔ یہ جو درد مند اہل عشق لوگ ہوتے ہیں، ان کو محبوب کی یاد، محبوب سے جو شکل ہے وہ شکل سونے نہیں۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سجدا وقیاما، اور کس کے لیے رات گزار دیتے ہیں؟ لربہم، اپنے رب کے ساتھ، رب کی رضا کے واسطے، کوئی اور مقصد
اسی کے بعد سے راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتی ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے یہاں مقدم ہے، آپ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہمارے غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی معصوم سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 15 سال اس طرح گزارے ہیں کہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک کام پر کھڑے ہو کر میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں۔ میں فوراً تازہ وضو کر کے پھر مصروف عبادت ہو جاتا۔ تو دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، یا تقرب الیہ بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کر کرے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ سنو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہ اللہ کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں سے اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا، محبوب دیوانی بن جاتا، محبوب الہی بن جاتا۔ اچھا جاتا جب تو اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کو کیا درجہ بن رہا ہوں؟ اللہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَقُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ میں ہو جاتا ہوں اس کی آنکھ سے وہ دیکھتا ہوں، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں میں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اس کو عطا کروں۔ اب ذرا غور سے سنو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے اس فرمان پر سچے دل سے مان لے آئے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو، اللہ فرماتا ہے جس بندے کو میں اپنا معبود بنا دیتا ہوں تو پھر اس بندے کی شان یہ ہو جاتی ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ، میری طرف سوچو، اللہ کیا فرماتا ہے فَكُنْتُ، بس ہو جاتا ہوں میں سَمْعَهُ، اس کی سمع، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس کے ساتھ وہ سنتا۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کی سننے والی صفت جو ہے وہ میں ہوتا ہوں۔ کیا مطلب کہ یہ کان جو ہے یہ کان اللہ بن جاتے ہیں؟ بولو، اللہ کان بن جاتا ہے؟ کیا اللہ ان کانوں میں گھس جاتا ہے، حضور کر جاتا ہے؟ نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی وہ سننے کی صفت جو ہوتی ہے وہ مطلوب ہو جاتی ہے اور اللہ کی صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ کی صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس بندے کا سننا خدا کا سننا ہو جاتا ہے،
وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات پیش کروں۔ دیکھو، بعض لوگوں پر جن کا غلبہ، جن کا اثر ہو جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا جہالت ہے۔ قرآن سے کہو الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس آیت سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ جن اور شیاطین انسان کو چھو کر مس کر کے ان کے حواس کو مخبوط کر دیتے ہیں، مخبوط الحواس بنا دیتے، پاگل کر دیتے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے پر جن کا اثر ہو جائے تو اس بندے کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ وہ بندہ بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جن بول رہا ہے، حالانکہ وہ بندے کا زبان بندے، آواز بندے، اور بولتا کون ہے؟ یہ تو کیا وہ بندہ جن بن جاتا ہے؟ جن سے انسانیت میں سے نکل کر جنوں کی جنس میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا جن انسان بن جاتا ہے؟ نہیں، بندہ بندہ ہے، جن ہے، مگر جن نے بندے پر اثر کیا تو بندے کی صفتوں کو مغرور کر کے اپنی صفتوں کو غالب کر۔ پھر آنکھ بندے کی دیکھنا جن کا، کان بندے کے سننا جن کا، زبان بندے کی بولنا جن کا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جن تو اللہ کی مخلوق ہے، جب مخلوق کے اثر اور غلبے کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر اور غلبے کا کیا حال ہے؟ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ کا اثر ہو جاتا ہے، پھر ان بندوں کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے مگر بولنے والا خدا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی، ڈاکٹر اقبال جیسے وہ پکے تھے، سب کچھ ان سے آتی اور ان کی مجنوی کے متعلق بزرگوں کا ارشاد ہے ہر زبان ہے۔ وہ کیا بناتی؟ وہ اللہ کے بنے کے متعلق کرنا کہ اللہ کو گرچے حلقوں میں عبد اللہ کو فرماتے ہیں پھر اس اللہ کے بندے کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ اب عبداللہ کی الگ سے نکلتی ہے مگر بولنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ غوث اعظم نے جوش میں اعظم مردے کو زندہ کیا تو کیا کہا؟ تم بےعزنی۔ اور بعض لوگ اس کو نہیں سمجھے، انہوں نے لوگ یہ تو خدائی کا دعویٰ وہ تو میرے حکم ہے۔ میں کہتا ہوں تم سمجھے نہیں ہو، زبان غوث کی تھی لیکن کہنے والا اللہ۔ اللہ نے فرمایا تھا اس میرے حکم سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں، جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے۔ اب ایک بات سنو، جب اللہ کے ولی کا سننا اللہ کا سننا ہو گیا تو اللہ ہر جگہ پہ سنتا ہے کہ بولو اللہ ہر جگہ پہ سنتا ہے۔ تو جو ولی اللہ کا محبوب ہو گیا اللہ خود فرماتا ہے اس کا سننا میرا سننا، تو مسئلہ حل ہو ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا سننا اللہ کا سننا اور اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے تو وہ ولی اللہ کی صفت کا مظہر بن کے ہر جگہ سے سننے لگے۔ اس کا دیکھنا اللہ کا، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے تو وہ ولی اللہ کی صفت کا مظہر بن کے ہر جگہ دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قادر و قدیر ہے، وہ بندہ اللہ کی صفت کا مظہر بن کے قدرت والا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ قرآن سے پڑھتے ہو یا نہیں؟ حضرت
کا وزیر آپ سے بے بر کیا اتنی بڑی دور سے، 1 مہینے کے جانے کا راستہ، 1 مہینے کے آنے کا راستہ، کتنا بڑا درد تھا، 70 کا لمبا اور 70 کا چوڑا، ہوتے نہیں گاڑی، اور کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا نہیں تھا، بڑی بھاری بجری لکڑی، اس پر منو لوہا، منو چاندی، منو سونا لگا ہوا تھا۔ تو تم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بولو وہ اللہ کا خلیل سلیمان علیہ السلام کا وزیر آج سے تو دن بھر کیا، اتنے بڑے تخت کو کتنی دیر میں لایا؟ اونچی بولو، آنکھ جھپکنے سے یہ کس نے فرمایا؟ کسی مولوی نے یا اللہ نے؟ اور اللہ نے گزرے ہوئے واقعے کی خبر دی، اور اللہ تعالیٰ کی خبر میں یہ بڑھاتے تقریر سے کمی دیکھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ اس بندے نے کہا انا آتی کا، اے میرے ابا سلیمان، میں اس شخص کو انا آتی کا نہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت اس شخص کو میں آپ کے پاس لاتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے سنایا تھا فلما رآہ مستقرا عنده، جو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت کے پاس پڑا ہوا تھا، تو تخت کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جہاں ایک بات کرتا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا اپنے وزیر کو، کوئی کچھ دیا تھا، پہنچا تھا، اٹھایا کیسے، لایا کیسے؟ تو ہماری نگاہوں سے غائب بھی نہیں ہوا، ہم نے تیرا جانا آنا دیکھا ہی نہیں، تو تخت کیسے آ گیا؟ منکر تو وہاں سے چل پڑی ہے مگر اس کی فوج تو وہاں ہے، تجھے کسی نے روکا نہیں؟ بولو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی تحقیق کوئی تفصیل کی؟ کیوں نہیں کی؟ اگر تحقیق تفصیل کرتے نا تو اس نقطہ کی طور پہ لوگوں نے کہنا تھا، معلوم ہوا کہ نبی کرامت کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہنا تھا اگر کرامت کی حقیقت کو جانتے ہوتے تو پوچھتے تو اتنے پوچھ کے چیز تو معلوم ہوا کرامت کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو آپ نے کچھ چیز نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ذرا میرے رب کا فضل کو دیکھو کہ جس دربار کے غلاموں کی یہ شان ہے اس دربار کے آقا کی شان ہے۔ میرے رب کا فضل دیکھو، مجھے کیسے کیسے غلام، اور دیکھو آپ نے کیا فرمایا؟ آگا، یہ آگا تو اس لیے اشارہ ہے، اس کا مشاروں میں رہ کیا ہے؟ تخت کا آ جانا۔ تو تخت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس تخت کا ہم جھپکنے سے پہلے آ جانا کیا ہے؟ من فضل ربی، میرے رب کے فضل، یعنی آپ نے بتا دیا کہ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی جوڑ کا نہیں، کوئی جوڑا نہیں، جس کا انکار کیا ہے، یہ رب کا فضل ہے، اور جو رب کے فضل کا منہ کے بغیر پھر اس کو فضل نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا فضل ہے۔ معلوم ہوا کہ جن پر رب کا فضل ہو جاتا ہے تو ایسے ایسے کمالات دکھانے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اب تم نہیں بتاؤ کہ ہمارے نبی پاک سارے نبیوں کے سردار ہیں یا نہیں، اور آپ کی امت ساری امتوں کی سردار، تو ماننا پڑے گا کہ آپ کی امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں کے سردار، اور غوث اعظم تو ان کی امت کے ولیوں کے سردار ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آپ جھپکنے سے اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لے آئے اور قرآن میں اللہ بیان فرمائے تو ہم اس کو مانتے ہیں، تو اگر غوث اعظم بغداد میں بیٹھے بیٹھے سمندر سے ڈوبتے جہاز کو پار لگا دے تو تحجد کس بات کا ہے؟
ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا، ان کا سننا رب کا سننا، ان کا تصرف کرنا رب کا تصرف کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے قدر عادت کا بدل ہوتے پھر سادے قریب بڑی کہ وہ اللہ کا بندہ قریب اور دور، مشکل اور آسانی، ہر حالت میں ہر جگہ تصرف کرنے پر حاضر ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کے مقامات سے نہ واقف۔ لو اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب۔ بولو سر کیا نام ہے؟ تبلیغی نصاب۔ میں کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، کسی کی دلآزاری نہیں چاہتا، ایک حوالہ پیش کر دے رہا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے، نام اس کا تبلیغی نصاب۔ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے مولوی محمد زکریا صاحب